السلام علیکم ناظرین، اللہ کا دیدار صرف دنیا میں ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا دیدار مرنے کے بعد ہوگا، جنت میں ہوگا، لیکن وہ بھی صرف ان کو ہوگا جو دنیا میں اللہ کو دیکھ چکے ہیں۔ اگر مرنے کے بعد اللہ کا دیدار عام ہوتا تو نبی دنیا میں اللہ کا دیدار نہ مانگتے بلکہ چپ چاپ دنیا سے چلے جاتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کی حسرت نہ کرتے۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کو دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو جواب آیا، تیرے اندر تاب نہیں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ جواب ملا، ایک میرا محبوب اور ایک اس کی امت دیکھ سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ کو جلال آ گیا کہ میں ایک نبی ہو کر ایک امتی سے کم ہوں۔ بولے، دیدار دے، دیکھا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا، پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ صحیح رہا تو تو دیکھ سکے گا۔ پہاڑ پر تجلی ہوئی اور وہ جل کر سرما بن گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو ان کی زبان پر تھا، کاش مجھے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیدا کیا ہوتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب خدا نے کہا، میں نے تجھے نبوت کے لیے چنا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، سامنے آ۔ اللہ نے فرمایا، تیرے اندر تاب نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، پھر کون دیکھ سکتا ہے؟ اللہ نے کہا، ایک میرا محبوب اور اس کا امتی دیکھ سکتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، نبوت میں پھر قبول کروں گا اگر تو مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے یہ منظور کیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں امتی بن کر آئیں گے اور امام مہدی سے بیعت ہو کر اللہ کے دیدار کا سبق لے کر اللہ کا دیدار کریں گے۔ افسوس، نبی امت محمدی بننے کے لیے ترستے رہے اور امتی دنیا میں گم ہو گئے۔ اور میں تمہاری سانس اور تمہاری جان کے اندر ہوں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ اور ہم تو شاہ رگ سے بھی نزدیک ہیں۔ حدیث قدسی میں فرمایا، نہ میں آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمینوں میں، لیکن بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، القرآن۔ اسی لیے اپنے رب کی معرفت کے لیے انسان کو اپنے باطن میں ہی سفر کرنا ہے، اور اپنی ذات کی حقیقت سے اپنے رب کی حقیقت حاصل کرنا۔ حدیث قدسی میں اللہ بیان فرماتا ہے، جس نے اپنی ذات کو پہچانا اس نے یقیناً اپنے رب کو پہچانا، القرآن۔ جس طرح اس دنیا میں کسی چیز کو دیکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آنکھ نور بصارت، دوسری روشنی سورج یا مصنوعی روشنی۔ اگر ایک چیز کی بھی کمی ہو تو کچھ دیکھا نہیں جا سکتا۔ اسی طرح باطن میں دیکھنے کے لیے بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک باطنی یا قلبی آنکھ نور بصیرت، اور دوسرا اس میں ذات کا نور، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں ذات کا نور ہی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی لیے سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 72 میں اس باطنی اندھے پن کا ذکر ہے۔ فرمان الہی ہے، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا، یعنی جو یہاں دیدار یا نور بصیرت سے محروم رہے وہ آخرت میں بھی دیدار یا نور بصیرت سے محروم رہے گا۔ پس یہ ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الفتح الربانی میں واضح طور پر فرماتے ہیں، ہمارا پروردگار موجود ہے اور دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو خواب میں 99 بار دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، میں نے اپنے رب کی اس وقت تک عبادت نہیں کرتا جب تک کہ اسے دیکھ نہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے دل نے اپنے رب کو نور ربی کے واسطے سے دیکھا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں آپ کو یہ میری چھوٹی سی کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔